قسم اتنی زیادہ ہو گئی، جھوٹی قسمیں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، اللہ کی قسم مارکیٹ میں عام، اللہ کی قسم ہماری اپنی زندگی میں عام، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے خدا کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ کفر ہے، گناہ کے لیے قسم کھانا کفر ہے۔ یعنی اگر یہ قسم کا ٹاپک اگر ہم دیکھیں نا، میں اور آپ، ہم اپنی، میں آپ میری اور میں آپ کی آخرت، اپنی قبر، ہم اس کی فکر تھوڑی سی کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بے سکون کر رہی ہیں۔ قسمیں کھانا، ہم نے زندگی میں کتنی قسمیں کھائی ہوں گی اور کتنوں کے کفارے دیے۔ معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری فرماتے ہیں بے سکون کرتا ہے قسمیں کھانا، بندے کو بے سکون کرتا ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے، یہ پورا سبجیکٹ ہے۔ قسم کب کھانی چاہیے، کس وقت قسم کھانی چاہیے؟ ہمارے یہاں روٹی کھاتے ہوئے قسم ہے، چائے پیتے ہوئے قسم ہے، اٹھتے ہوئے قسم ہے، مہمان کے گھر میں جاتے ہوئے قسم ہے، گھر سے نکلتے ہوئے قسم ہے، پیسے دیتے ہوئے قسم ہے، پانی پیتے ہوئے قسم ہے۔ کس چیز میں قسم نہیں ہے؟ خدا کو مذاق بنا لیا ہے۔ رحمان یعنی اللہ کا نام، خدا کی قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا میرا ضامن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ قسمیں تو آخری حد ہو جائے بندہ قسم نہ کھائے، لیکن ہمارے یہاں قسمیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قسمیں، قسم عمر سے برکت اٹھا دیتی ہے۔ جھوٹی قسموں کے جو وبال ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ہاں ایک وقت آتا ہے جب قسم کھائی جاتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ جس وقت شرعاً قسم کھانا لازم ہو جاتا ہے، وہ ٹاپک اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ہم نے کبھی محسوس کیا، یعنی ایک قسم کھائی ہے نا، اب 3 روزے اس کے رکھنے، ایک قسم کھائی ہے 3 روزے رکھنے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہم نے کتنی قسمیں کھا کے توڑ بھی چکے ہیں، کفارے کہاں ہیں؟ اور آج آپ کو آپ کے گھر کی بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ بتاؤں۔ ہمارے یہاں گھر میں ہماری خواتین ہیں نا، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، رمضان المبارک میں ایام مخصوصہ آئے، روزے چھوڑ دیے۔ ان روزوں کی قضا کب کی تھی؟ یعنی ان ایام میں نماز معاف ہے، روزے نہیں رکھیں گے لیکن بعد میں اس کی قضا لازمی ہے، روزے معاف نہیں ہیں۔ میری بہن نے، میری بیوی نے، میری ماں نے، انہوں نے ان ایام کے اندر جب روزے نہیں رکھنے، روزے نہیں رکھے، بعد میں ان کی قضا کب کی ہے؟ گھر کی بے سکونی کی بہت بڑی وجہ، ان کے ہاتھ سے برکت اٹھ جاتی ہے، ان کے ذمہ پر قرض ہے یہ روزے، ہم پر ہے کہ ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ اور ایک لمحے آپ کسی بھی الادب المفرد، امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، دعاؤں کی، سنتوں آداب کی دعا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں تو گھر والوں کو پہلے سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے نا، امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ، سلام کرو، اور گھر والے اگر موجود نہ ہوں تو رسول کو سلام کرو کہ ہر مسلمان کے گھر میں مصطفیٰ کی روح ہوتی ہے، پھر رسول کو سلام کرو۔ الادب المفرد میں ہے، ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کی نگاہ ہوتی ہے اپنے ماننے والوں کے گھروں پر، پھر بھی بے سکونی۔ وہ روزے پورے کیے، ہم نے قسمیں، ہم نے خدا کی قسم کتنی کھائی ہوگی، قسموں پر ہمارا، یعنی میں آپ کو پیپر دوں، آپ ایک میں آپ میری اور میں آپ کی آخرت کا اچھا چاہتے ہیں، یہ قسموں کے کفارے رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں، عمر سے برکت اٹھا لیتے ہیں، دل سے سکون اٹھا لیتے ہیں۔ یہ قسموں کے کفارے ادا نہ کیے ہوں تو ہم کتنی قسمیں کھا کے توڑ بھی دیتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، شاید مجھے بھی، آپ کو، ہم میں سے بشمول میرے، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنی قسمیں کھائی ہیں۔ یار یہ قسم کو معمولی سی چیز ہے، قسم کا مطلب ہوتا ہے بس اینڈ، اور اگر قسم ٹوٹی ہے تو اس کا کفارہ نہیں دیا تو گلا بند ہے، کفارہ نہیں دیا تو مال سے برکت رک جاتی ہے،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رک رک کے رزق ملتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے رزق ملتا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو ہم پر طے شدہ، ہم پر لازم ہوئے کفارے ہیں جو ہمارے ذمے پر ہوتے ہیں، رزق تو ملے گا، لیکن یہ کفارے ادا نہیں کیے تو ٹوٹ ٹوٹ کے تھوڑا تھوڑا ملے گا، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ ہم ذرا غور کریں، اس حوالے سے غور کریں۔ اور پھر اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کو سب خبر ہے، ان لوگوں کے دلوں کی خبر ہے۔ انہوں نے حاکم کن کو بنایا، یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ یہ دو چیزیں، حاکم کسی اور کو بنایا، قسمیں خواہ مخواہ کی جھوٹی قسمیں۔ جھوٹی قسمیں کھانا منافقوں کی علامت ہے۔ اپنی زندگی سے قسم کھانا نکال دے، نکال دے، کبھی بھی اپنی زندگی میں قسم نہیں کھائیے گا۔ اور قسم کھانے کے پوچھنا ہے نا تو پہلے کسی صحیح عالم سے کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ حضرت قسم اس کی اہمیت کیا ہے، کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کو توڑنا واجب ہے۔ اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، مثال دے رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کو بولا، میں نے اپنی بہن کو بولا، گھر میں کسی کو اپنے دوست کو میں نے بول دیا خدا کی قسم تم سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا 2 دن بعد پھر اس سے بات کر رہا ہے، اب خدا کدھر گیا؟ مطلب خدا کو ڈیگریڈ کیا نا آپ نے، خدا کی اہمیت پھر کدھر ہوگی؟ اچھا پھر کسی سے وداؤٹ اینی ریزن، غیر شرعی کسی سے ناراضگی کر لینا شرعن ویسے ہی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ 3 دن تک مسلمان سے 3 دن سے پہلے رضامندی کر لو، 3 دن تک بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہوئے، اللہ نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، مسلمہ قاعدہ ہے۔ ہم کسی